إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه كثر نصيبا مفروضا. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. بزرگوں اور دوستوں، من جملہ ان نعمتوں کے جن پر زندگی کی گاڑی چلتی ہے، دوڑتی ہے، جو ہمارے آپ کے گزر بسر کا ذریعہ ہے، ایک عظیم نعمت مال ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے قوام حیات بنایا ہے، اور مال کی حفاظت کے پہلو سے بے وقوفوں کو جو مال میں صحیح تصرف نہیں کر سکتے، اسراف بیجا کرتے ہوں، ان کو مال دینے سے منع فرمایا ہے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. زندگی کا گزر بسر مال پر ہوتا ہے، اس لیے اس کو ضائع مت کرو، بے وقوفوں کے ہاتھ مت دو تاکہ وہ اس کو ضائع نہ کر دیں، برباد نہ کر دیں. اور یہ وہ عظیم نعمت ہے مال کی جس پر شکر واجب ہے. یوں تو تمام نعمتوں پر شکر واجب ہے، لیکن بطور خاص قارون کے قصے میں سورہ قصص میں آیا ہے کہ لوگوں نے اس کو نصیحت کی وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک. اللہ نے جو مال تم کو عطا فرمایا ہے، مال کے ذریعے دار آخرت تلاش کرو، آخرت کیسے تمہاری سنورے، آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اور دنیا سے بھی اپنا حصہ نہ بھولو، یعنی جو مال و متاع دنیا کے لیے ضروری ہے، جو مباح لذتیں ہیں، کھانا پینا، لباس، پوشاک، مکان، شادی بیاہ، جو جائز لذتیں ہیں، اپنے مال سے دنیا کی جائز لذتوں سے سرشار ہو. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اور جس طرح اللہ نے تم پر مال عطا کر کے احسان فرمایا ہے، اسی طریقے سے تم اللہ کے محتاج بندوں پر خرچ کر کے ان پر احسان کرو. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. اور مال میں بخل کر کے یا حقداروں کو حق نہ دے کر زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. ہم میں سے جس کسی کے پاس مال ہے، حقیقت یہ ہے کہ اصل مال کا مالک اللہ ہے، اور اس نے ہمیں مال ودیعتاً، عاریتاً، امانتاً عطا کیا ہے، تاکہ ہم اس مال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کریں. حلال طریقے سے کمانا، حلال راستے میں خرچ کرنا، یہ ہماری اہم ذمہ داری ہے. مال کوئی بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا، سب دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس مال کو خرچ کرو جس میں اللہ نے تم کو خلیفہ بنایا. دادا پردادا سے مال تمہارے باپ کو ملا، باپ سے تم کو ملا، تمہارے بعد تمہارے بچوں کو ملے گا، ان بچوں کے بعد ان کے بچوں کو ملے گا. اس طریقے سے بال وراثتاً ایک کے بعد ایک لوگوں میں تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ اس میں خلیفہ ہے.
ہر شخص کا مال وہی ہے جس کو وہ کھا کے ختم کر دے یا پہن کر کے ختم کر دے یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دار آخرت حاصل کرے، ورنہ اس کے علاوہ جو کچھ مال ہے وہ سب تو وارث کا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ مال جس کی خاطر آدمی لڑتا جھگڑتا ہے، جس کے لیے لوٹ پاٹ مچاتا ہے، قتل و غارت گری سے بھی باز نہیں آتا، جو بڑے فتنے اور فساد کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے مرنے کے بعد مال کی تقسیم، میت کے وارثان کے درمیان مال کی تقسیم کیسے ہوگی، اس بڑے مسئلے کو، اس مالی قضیے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند آیات میں حل فرما دیا۔ یہ اللہ کا کلام نہایت ہی معجز اور بلیغ ہے۔ صرف ایک اجمالی آیت اور 3 تفصیلی آیات اور ایسے ہی 2-3 حدیثوں کے اندر پورے نظام میراث کو اسلام نے سمیٹ دیا ہے۔ یہ ہے اس کی جامعیت۔ اور اللہ کا شکر احسان یہ ہے کہ مال میں اللہ رب العالمین نے مردوں کو بھی حقدار بنایا ہے، عورتوں کو بھی حقدار بنایا ہے، بڑوں کو بھی بنایا ہے، چھوٹوں کو بھی بنایا ہے، حتیٰ کہ مرنے والی کی بیوی اگر حاملہ ہے تو اس حمل کا بھی حصہ محفوظ رکھا ہے۔ جبکہ دنیا اسلام سے قبل ترکے کے سلسلے میں انتہائی ظالمانہ جارحانہ سلوک کیا کرتی تھی، عورتوں کو، بیٹیوں کو اور چھوٹے بچوں کو، چاہے وہ مذکر ہی کیوں نہ ہو، مال سے محروم کر دیتے تھے، اور کل مال بڑا بیٹا لے لیتا میت کا، یا وہ بیٹا اگر نہیں ہوتا تو بھائی میت کا لے لیتا، چچا لے لیتا، لیکن میت کی بیوی کو، اس کی بیٹی کو اور اس کے چھوٹے بیٹوں کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ حضرت سعد بن ربیع الخزرجی الانصاری رضی اللہ عنہ احد میں شہید کر دیے گئے، تو ان کے بھائی نے حضرت سعد کی پوری جائیداد لے لی۔ حضرت سعد کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسند احمد میں اور سنن میں کہ یا رسول اللہ، ہم ابنتا سعد بن ربیع قتل معک فی احد شہیدہ، یہ دونوں بچیاں سعد بن ربیع کی ہیں جو آپ کے ساتھ لڑتا ہوا احد میں جام شہادت جس نے نوش کیا ہے۔ ان کے چچا نے ان کا سارا مال لے لیا ہے، کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ وَلَا يُنْكَحَانِ إِلَّا بِمَالٍ، اور جب تک ان کے پاس مال نہ ہو، عرب کے اس ماحول میں کوئی ان سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے متعلق قانون اتارے گا۔ قانون اتر گیا، یہ کہہ کے اس عورت کو رخصت کیا تھا، قانون اتر گیا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا، مرنے والے نے، باپ ماں نے یا قرابت مندوں نے کم مال چھوڑا ہو کہ زیادہ مال چھوڑا ہو، اموال متروکہ کے اندر مردوں کو بھی حصہ ہے اور عورتوں کو بھی حصہ ہے۔ اللہ نے سب کا حصہ فرض کیا ہے، مقرر کیا ہے، جس کی ادائیگی فرض ہے۔ اب اس آیت نے واضح کر دیا کہ عورتوں کو بھی حصہ ملنا ہے۔ آپ نے سعد کے بھائی کو بلا کے کہا کہ مال میں کچھ تصرف نہ کرو، رکے رہو، اللہ نے بیٹیوں کا بھی حصہ رکھا ہے، بیویوں کا بھی حصہ رکھا ہے، عورتوں کا حصہ مقرر کیا گیا ہے، کچھ تصرف نہ کرو، یہاں تک کہ تفصیل آئے۔ پھر تفصیل آ گئی، یوصیکم اللہ، یہ آیت اجمالی ہوئی، اور یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ آیت نمبر 11، اور اس کے بعد والی آیت نمبر 12، یہ 2 آیتیں اتری جس میں تفصیل کے ساتھ ترکے کی اللہ نے تقسیم فرمائی۔ اور ایک آیت آخری آیت ہے سورہ نساء کی، آیت نمبر 176 3 تفصیلی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے وارثان کے حقوق بیان کر دی۔ کتنا ترکہ کس کو ملے گا، مختلف حالات کا ذکر انتہائی دقت کے ساتھ، انتہائی حکمت کے ساتھ، اور اس تمام کمال یہ ہے کہ تینوں ہی آیت کے اختتام پر اللہ نے کہا کہ اللہ علیم ہے، حکیم ہے، ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علیم اور حلیم ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ علم و حکمت پر مبنی قانون اللہ نے اتارے، اور اس کو فالو کرنے کے لیے تاکید فرمائی، یوصیکم اللہ، اللہ نے وصیت فرمائی ہے، اس کو وصیت جانو، تاکیدی حکم ہے جس کی ادائیگی تمہارے لیے ضروری ہے۔ اور اخیر میں اللہ رب العالمین نے میراث کی تقسیم کر دینے کے بعد فرمایا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں،
اللہ کی حدیں دو ہوتی ہے، ایک حد واجب ہوتی ہے اور ایک حد محرم ہوتی ہے۔ حدود واجبہ واجبات اور فرائض کی ادائیگی، اور حدود محرمہ منہیات سے اجتناب ہے۔ قرآن بھی عجیب بلاغت سے بھرا ہوا کلام ہے اللہ کا، جہاں اللہ نے کہا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اللہ کی حدوں کو چھلانگ نہ لگاؤ، وہاں مراد ہے واجبات کا ترک نہ کرو۔ اور جہاں اللہ نے کہا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے قریب مت ہو۔ حرمت کا ذکر ہے کہ اعمال حرام ہیں، ان کے قریب مت ہو۔ زنا اللہ کی حد ہے، اس سے قریب مت ہو۔ نماز اللہ کی حد ہے، اس کو تجاوز نہ کرو، پار نہ کرو، یعنی چھوڑو نہیں۔ تو یہ دو تعبیر استعمال کی ہے قرآن نے، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، واجبات کی ادائیگی، اور تلک حدود اللہ فلا تقربوها۔ یہ تین آیت ہیں پوری تفصیل کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر ترکے کی تقسیم مقصود نہیں ہے، ایک فکر عامہ آپ کو دینا مقصود ہے کہ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے میت کے ذکور و اناث کی تفصیل بتائی ہے، دو حالت بتائی ہے کہ جب میت کے پاس بیٹا اور بیٹی ہو تو ایک بیٹے کو جو ملتا ہے اس کا آدھا بیٹی کو ملتا ہے، یعنی بیٹی بیٹے کا آدھا حصہ لیتی ہے، اور بیٹی اگر ایک ہو میت کی بیٹا نہ ہو آدھا ملتا ہے، اور اگر بیٹی دو اور دو سے زیادہ ہو، 10 ہو 20 ہو، جتنی بیٹی ہو، ایک بیوی سے یا کئی بیوی سے، تو اس کو 2/3 مال ملتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ترکے کا ذکر کیا ہے کہ کبھی ماں باپ کو 1/6 حصہ ملتا ہے اور کبھی ماں کو 1/3 ملتا ہے، باقی سب باپ لے لیتا ہے۔ یہ پہلی آیت کے اندر آیت نمبر 11 کا خلاصہ ہے۔ اور آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو حقوق بتائے ہیں، مختلف احوال میں مختلف وراثت۔ شوہر مر گیا ہے، بچہ چھوڑ کے بڑا ہے، تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، 1/8۔ اور اگر بغیر بچے کے مر گیا ہے مرد، اس بیوی سے یا کسی اور بیوی سے کوئی بچہ اس مرد کو نہیں ہے، تو 1/4 ملے گا۔ اس کا جسٹ ڈبل ملے گا شوہر کو کہ اگر بیوی مال چھوڑ کے مری ہے اور اس کے پاس کوئی بچہ نہیں ہے، نہ اس مرد سے نہ کسی سابق مرد سے، تو مرد آدھا مال لے گا اس عورت کا، اور بچہ اگر چھوڑ کے مری ہے تو مرد 1/4 لے گا۔ اور دونوں آیت میں اللہ رب العالمین کہتا ہے من بعد وصیۃ توصون بها او دین، مال کی تقسیم وصیت کے نفاذ کے بعد اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ مال کی تقسیم پہلے مال میں میت کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو، اور اس کے بعد دیکھو کہ اس کے اوپر کس کا قرض ہے، قرض کی ادائیگی کرو۔ پھر دیکھو کہ کسی کو وصیت اس نے کی ہے، تو اب جو بچا باقی مادہ مال ہے قرض ادا کرنے کے بعد، باقی مادہ مال میں 1/3 تک میت کی وصیت نافذ کی جا سکتی ہے۔ اگر اس سے زیادہ وارثان چاہیں تو کر سکتے ہیں، نہ چاہیں تو نہیں کر سکتے، لیکن 1/3 کرنا ضروری ہوگا۔ جب یہ سب ہوا جائے تب جو مال بچے اس میں اللہ رب العالمین کی بیان کردہ حد اور توضیح کے مطابق مال کی تقسیم لازم ہوگی، فرض ہوگی۔ اور اخیر میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 13 کے اخیر میں کہا ہے کہ اگر آدمی کلالہ ہو، یعنی اس کے پاس نہ باپ ہو نہ دادا ہو، نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو، نہ پوتا ہو نہ پوتی ہو، ماں جائی بھائی ہو، ماں جو ہے وہ پہلے مرد سے کچھ بچہ لے کر آئی ہے، ماں جائی بھائی جس کو اخیافی بھائی کہتے ہیں، تو اگر ایک لے کے آئی ہے تو 1/6 حصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ بچہ تمہاری ماں کے پاس پہلے شوہر کا ہے تو 1/3 ملے گا۔ اور یہاں مذکر مؤنث دونوں کو برابر ملے گا، یہاں مذکر کو مؤنث کا دگنا قاعدہ نہیں چلے گا۔ یہ 2 آیتوں کا ذکر ہو گیا۔ تو پہلی آیت میں بیٹے بیٹی کا ماں باپ کا ذکر ہوا، دوسری آیت میں میاں بیوی کے وراثت کا مسئلہ ہوا، اور ماں جائی بھائی اخیافی بھائی کا ذکر ہوا۔ اور سورہ نساء کی آخری آیت نمبر 176 میں وہاں بھی کلالہ کا ذکر ہوا، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اگر مرد مر جائے، کلالہ مرے، قریبی وارث نہ ہو، حواشی ہوں، بھائی بہن ہے، باپ دادا نہیں ہے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی جو اس کا ڈائریکٹ ہے اور وہ جس کا فرع ہے، ماں باپ اصل ہے ہماری جس سے ہم پیدا ہوئے، اور اولاد ہماری بیٹا بیٹی پوتا پوتی ہماری فرع ہے، ہم سے وہ شاخ نکلی ہے۔ تو اگر اصل نہ ہو اور فرع نہ ہو تو درخت نہیں ہے، گویا کہ سب دائیں بائیں کی جھاڑی ہے۔ تو یہ بھائی بہن سب جو ہوا، اپنا ہو یا سوتیلا، یہ سب حواشی ہیں، تو اسی کو کلالہ کہتے ہیں۔ اکلیل سے ہے تاج، جیسے تاج کنارہ پکڑتا ہے اور بیچ کا حصہ کھلا رہتا ہے،
تو اسی طریقے سے یہ کنارے کے رشتہ دار ہے تمہارے، بیچ کا جو رشتہ دار ہے، قریب ترین جو رشتہ دار ہے، بیٹا بیٹی باپ ماں دادا دادی، وہ نہیں ہے تمہارے پاس۔ تو باپ دادا نہ ہو، بیٹا بیٹی نہ ہو، پوتا پوتی نہ ہو، تو ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے کلالہ۔ کنارے کے رشتہ دار، حاشیہ دور کے رشتہ دار ہیں، قریب کا رشتہ دار اس کے پاس نہیں ہے۔ تو وہاں آخری آیت میں سگے بھائی بہن کا ذکر ہے کہ سگا بھائی بہن ہو تو مذکر کو مؤنث کا دو قاعدہ جو پڑھا ہے بیٹا بیٹی میں وہ، اور اگر ایک بہن ہو تو آدھا مان لے گی، دو بہن ہو تو 2/3 لے گی، اب بھائی بہن ہو وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، بھائی بہن دونوں ہوں تو فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ علیم ہے، علم و حکمت پر مبنی یہ قانون ہے۔ اللہ میرے بزرگ و دوستو، یہ پورا واقعہ ہے۔ بہرحال ہم عرض آپ سے یہ کر رہے تھے کہ سعد بن ربیع کی بیوی کو آپ نے بلایا، بیٹیوں سمیت اس کے بھائی کو بلایا سعد بن ربیع کو، کہا قرآن میں تفصیل آ گئی ہے، سعد کی بیوی کو 8واں حصہ ملے گا اور سعد کی بیٹیوں کو 2/3 ملے گا، اور اس کے بعد کوئی رشتہ دار مذکر نہیں ہے، چونکہ بیٹا نہیں ہے، باپ نہیں ہے، دادا نہیں ہے، تو بھائی ہو تم سگے تو باقی کا مال تم لوگے۔ 24 پوائنٹ میں مال تقسیم ہوگا سعد کا، گھر بار کھیتی کھلیان باغ کھجور سب جتنا ہے، گھر کی ایک ایک اینٹ کی قیمت لگے گی، یاد رکھو۔ اور سعد کی بیوی کو 8واں حصہ، بیٹیوں کو 2/3 اور باقی بھائی کو، تو 3 پوائنٹ بیوی کو ملے گا، 16 پوائنٹ بیٹیوں کو ملے گا، 19 ہو گیا، اور 5 پوائنٹ جو ہوگا وہ بھائی کو جائے گا۔ جاؤ اس کے مطابق عمل کرو۔ حدیث صحیح ہے میں حضرت عبداللہ بن عباس کی، الحق الفرائض بأہلها فما بقی فہو لأولی رجل ذکر، جن جن کے حصے میں اللہ نے مقرر کیے ہیں ان کو پہلے دیا جائے گا، اب مقررہ حصہ کے بعد اگر رشتہ دار باقی ہیں، قریبی مذکر رشتہ دار، تو جو باقی مادہ مال ہوگا وہ لے گا۔ تو اللہ نے بیوی کا حصہ مقرر کیا ہے، بیٹی کا حصہ مقرر کیا ہے، بھائی کا حصہ مقرر نہیں کیا ہے، تو اسی لیے جس کا حصہ مقرر ہے اس کو مقررہ حصہ دو، اس میں کمی نہ کرو، باقی بچ جائے تو رشتہ دار لینا۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ ظلم و ستم یہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کچھ مال بیوی کو ہبہ کر دیتے ہیں، یہ بلڈنگ تمہارے نام سے ہبہ، وصیت کر دیتے ہیں، کوئی کسی بیٹے کو وصیت کر دیتا ہے یہ 4 کٹھا اراضی تمہارے لیے، وصیت حرام ہے۔ ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ نے ہر وارث کا حصہ مقرر کر دیا ہے، جس کا حصہ شریعت میں مقرر ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہے، وہ باطل وصیت ہے۔ وصیت کرنا ہے تو غیر وارث کو کرو، جو وارث نہیں ہو رہا ہے تمہارے مال کا۔ کتنی وضاحت ہے بتائیے، اس طریقے سے اسلام میں بڑی وضاحت ہے۔ تو یہ جو پہلی آیات تھی سورہ نساء کی 11ویں 12ویں اور 7ویں آیت، یہ حضرت سعد بن ربیع کے واقعے پر اتری تھی جبکہ اس کے چچا نے مال ہڑپ لیا تھا، اور آخری جو آیت ہے سورہ نساء کی کلالہ والی جس میں بہنوں اور بھائیوں کا ذکر ہے، وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں اتری تھی، جن کے پاس کوئی بیٹا بیٹی نہیں تھا اور بے ہوشی کا عالم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر تشریف لے گئے دیکھنے کے لیے، کہا یا رسول اللہ میں تو کلالہ ہوں، میرے پاس تو نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ باپ ہے نہ ماں ہے، کوئی نہیں ہے، البتہ ہمارے پاس بھائی بہن ہیں۔ تو یہ کلالہ والی آیت اتری، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو تمہارے سگے بھائی ہیں اور بہنیں ہیں، تو اگر بہن ایک ہے تو اس کو آدھا مال دو، جیسے بیٹی ایک ہوتی ہے تو آدھا مال لیتی، اور بہن 2 ہو یا 2 سے زیادہ، 6 بہنیں تھیں حضرت جابر کو، تو 2 ثلث 2/3 مال ملے گا، اور اگر بھائی بہن ہو تو سب مال لے لے گا وہی، چونکہ بھائی اسٹرانگ موجود ہے وہاں پر، تو مذکر کو مؤنث کے دوگنے قاعدے پر یہ معاملہ ہوگا۔ یہ قصہ وہاں ہوتا تھا۔ یہ 2-3 حدیثیں صرف اس باب میں آئی ہیں، اور یہ 3 آیتیں تفصیلی اور 1 آیت اجمالی کے مذکر کو اور مؤنث کو والدین کے اور قرابت مندوں کے متروکہ مال میں سے حصہ ملے گا، مقررہ حصہ ہے، اس کو نصیبا مفروضہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ فرض ہے، اور اسی میں کسی کا کوئی تدخل نہیں، اللہ پر کسی کو کوئی تدخل نہیں، اللہ کی مقرر کردہ حد ہے، کوئی تبدیلی ہم نہیں کر سکتے، کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے کچھ اس پہ بڑا گھٹا نہیں سکتے، رسول تک کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا۔ نماز کے احکام و مسائل دیکھیے، قرآن مجید میں کہیں کوئی تفصیل نہیں ملے گی آپ کو نماز کی، بس اقیم الصلاۃ نماز پڑھو۔ زکوٰۃ کی کوئی تفصیل نہیں ملے گی، روزے کی تفصیل نہیں ملے گی، چند احکام ملیں گے، حج کی بھی اتنی تفصیل نہیں ملے گی، اور جتنی کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے میراث کی بیان کی۔
اس قدر تفصیل کہیں قرآن مجید میں کسی مسئلے کی نہیں ہے۔ گویا اللہ نے اس تقسیم کی ذمہ داری خود لی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان مال کے معاملے میں بڑا حریص ہے اور بڑا جھگڑالو ہے۔ اگر ہم تقسیم کر کے نہیں دیں گے تو یہ باپ کے مال میں سر فٹول کرے گا، سر فٹول کرے گا یہ، اور آج سر فٹول ہو رہا ہے، لوگ وارثان کو ترکہ نہیں دے رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مقدمات بھرے پڑے ہیں، بیٹیاں اپنے باپ کے ترکے کے لیے بھائی کا گھر کا طواف کر رہی ہیں، بہنوں کو ترکہ نہیں ملتا ہے، نہیں دیا جاتا ہے، بڑے ہیرے حوالے کیے جاتے ہیں، پڑھایا لکھایا شادی بیاہ کیا سب گول کر دیے۔ کیوں گول کیا؟ باپ مڑا تھا، تجہیز و تقسیم کے بعد فارغ ہونے کے بعد مال کی اسی وقت تقسیم ہونی چاہیے۔ جتنا لیٹ کرو گے معاملہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہوتا چلا جائے گا، الجھتا چلا جائے گا، فوراً تقسیم ہونا چاہیے۔ مکان جائیداد کی قیمت لگاؤ، جو بلڈنگ باپ نے چھوڑی ہے اس بلڈنگ کی قیمت کیا ہوگی، اس میں بیٹا بیٹی سب کا حصہ ہوگا، تمہاری ماں کا بھی حصہ ہوگا۔ زمین جائیداد کتنی چھوڑی ہے سب کی قیمت لگاؤ، کیش کتنا چھوڑا ہے۔ تم احسان مت کرو، اگر اللہ نے چھوڑا ہے، مان لو کہ ایک لڑکی ہے اس کو 5 لاکھ روپیہ آ رہا ہے یا 10 لاکھ روپیہ آ رہا ہے، اسی میں اس کی تعلیم کا اور شادی بیاہ کا انتظام کر دو۔ اگر نہیں ہے تو نہیں ہے، حساب رکھو، دیکھو جی تمہارا یہ حصہ ہے، اب اس میں سے تمہارا خرچہ۔ لیکن 10 لاکھ روپیہ یا 10 کروڑ ملا، شہروں میں تو بلڈنگ ہوتی ہے نا، کئی بلڈنگیں ہوتی ہیں، 10 کروڑ ایک بیٹی کا حصہ ہے، بس پڑھا لکھا کر کے شادی کر دیا، گول کر دیا، اس میں حصہ کہاں سے آئے گا؟ سب تو ختم ہو گیا۔ بڑا بھائی ہے، چھوٹے چھوٹے بھائیوں کا مال سب کو جیسے چاہا اس نے خرچہ کیا، اپنے نام سے بلڈنگ لی، دکان لی، یہ کیا وہ کیا۔ چھوٹا بھائی بالغ ہوا تو کہا آپ کہاں؟ ابا کا چھوڑا ہوا سب مال تو تم کو پڑھانے میں لکھانے میں بڑا کرنے میں شادی بیاہ دلانے میں سب ختم ہو گیا۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور اگر وہ مطالبہ کرتا ہے تو دھکے دے کر بھگاتے ہیں، جاؤ کیس لڑو، عدالت کرو۔ اللہ کے اس قانون کے بعد بھی جس کے متعلق اللہ نے کہا کہ اگر اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو جنت میں داخل ہوگے، لیکن یاد رکھو اگر اللہ رسول کی نافرمانی کی اور اللہ کی حدوں کو تجاوز کیا تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب ہے، جہنم میں داخل ہوگے جی۔ اس تاکید کے باوجود بھی یہ حالت ہے، اور اس طریقہ سے ہم اپنے عمل سے جاہلیت کے اس دور میں پہنچ گئے جہاں لڑکیوں کو ترکہ نہیں ملتا تھا۔ تو یہ اسلام نے جو عورتوں پر احسان کیا اور ساری دنیا پر احسان کیا عورتوں کو ترکہ دے کر، جس پر آپ فخر کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حق دیا، اسلام نے عورتوں کے وجود کو تسلیم کیا، ماں کی حیثیت سے اس کی فضیلت بتائی، بیٹی کی حیثیت سے اس کی فضیلت بتائی، بہن کی حیثیت سے اس کی فضیلت بتائی، خاندان کے اندر اس کو اہمیت دی گئی، اقتصادی اور مالی حقوق اور اختیارات دیے گئے۔ وہ اپنے مال میں اگر عاقلہ راشدہ ہے، عقل مند ہے، ہوشیار ہے تو اپنے مال میں وہ تصرف کر سکتی ہے۔ یہ جو سب آپ اسلام کی خوبیاں بتاتے ہیں، اگر یہ غیر مسلموں کو معلوم ہو کہ آپ بیٹیوں کو نہیں دیتے ہیں، بہنوں کو نہیں دیتے ہیں اور ٹہلاتے پھرتے ہیں تو کیسا پیغام جائے گا اور جا رہا ہے؟ آخر عدالت میں کیس لڑنے والے وکلا ہی تو ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کا معاملہ ہے، ظلم ہے، واللہ سراسر ظلم ہے، سراسر ظلم ہے۔ اسلام کا جو نظام ہے میراث کا، اب ایک مرتبہ پھر آپ کو قریب کرتے ہیں، 2-3 اصول کو سمجھ لیجیے، تھیوری سمجھ میں آ جائے گی۔ اسلام کا نظام یا فلسفہ وراثت یہ ہے کہ اسلام میں وراثت قرابت مندی کی بنیاد پر ملتی ہے، قرابت مندی کی بنیاد پر۔ پہلے ہوتا یہ تھا شروع اسلام میں کہ ہجرت کر کے کوئی مکے سے مدینہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجر کے درمیان دوستی یا بھائی چارہ لگایا، جس کو کہتے تھے ہجرت اور مواخات۔ تو مواخات کی بنیاد پر ترکہ کی تقسیم ہوتی تھی۔ یہی سعد بن ربیع، بڑا جوان مرد انصاری صحابی، جنگ احد میں جامع شہادت نوش کرنے والا، عبد الرحمن بن عوف مہاجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی بنایا، اخوت بنایا۔ تو اس شخص نے کہا تھا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، اے عوف پسند کرو، جس کو تم پسند کرو گے اس کو میں طلاق دے دوں گا، اب بیاہ کر لو گے، اور جتنا مال میرے پاس ہے اس میں کا آدھا مال تم کو دے دوں گا، تم میرے بھائی نہ ہو۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تمہارے اہل و مال میں برکت دے، دلنی علی السوق، بازار کی راہ دکھا دو ہم کو، ہم کاروباری ہیں۔ کئی دن گئے، کاروبار کیا، ماشاءاللہ اتنا پیسہ کما لیا کہ خود شادی کر لیا۔ خلاصہ یہ کہ اتنی سخاوت تھی۔ تو ہجرت اور مواخات کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ جاہلیت کے طریقے کے مطابق حلف اور معاہدہ کی بنیاد پر ہوتا تھا، قسم کھایا ہم دونوں نے اور معاہدہ کیا کہ اگر تے مر جائے گا تو ہم وارث تمہارے مال کے، اور ہم مر جائیں گے تو دمی دمک تڑے سونی واڑے سکھ۔ قرآن نے کہا نہیں،
اب یہ ساری معاملے ختم ہو گئے، قرابت مندی رشتہ داری کی بنیاد پر معاملہ ہوگا۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، رشتہ دار ہی رشتہ دار کے مال کے وارث ہوں گے۔ دنیا میں ایسا بھی آپ کو نظام ملے گا کہ باپ اپنی ساری اولاد کو محروم کر دیتا ہے، کروڑوں کی جائیداد کتے کتی کے نام لکھ کے چلے جاتے، اور کہیں کمیونسٹوں کے ہاں ساری جائیداد حکومت قبضہ کر لیتی ہے، بال بچوں کو محروم کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اسلام کا عادلانہ نظام دیکھیے، قرابت مندی کی بنیاد پر ہوگا، اور پھر جو جتنا قریب ہوگا وہ دور کے رشتہ دار کے مقابلے میں وارث ہوگا۔ اگر میت کے پاس بیٹا ہے اور پوتا ہے تو بیٹا وارث ہوگا کیونکہ بیٹا قریب ہے، ڈائریکٹ ہے، پوتا محروم ہوگا، محجوب ہوگا۔ لیکن پوتے کو دوسرے طریقے سے، وراثت کے طریقے سے نہیں تو وصیت کے طور پر اگر دادا چاہے تو 1/3 مال تک دے سکتا ہے، کیونکہ وہ وارث نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، تو دوسرا حساب ہے پوتے کو دینے کا۔ لیکن تھیوری یہ ہے کہ جو اقرب ہے، قریب تر ہے، وہ ابعد کو، دور والے کو محجوب کرتا ہے۔ باپ موجود ہے تو دادا وارث نہیں ہوگا، ماں موجود ہے تو دادی وارث نہیں ہوگی۔ یہ ایک فلسفہ تو یہ سمجھیے۔ تیسرا معاملہ کیا ہے کہ صاحب اخراجات کو بنیاد بنایا ہے، مالی ذمہ داری کس پر کتنی پڑنے والی ہے اس کے حساب سے ترکے کی تقسیم ہے۔ کیا غضب کی بات اللہ نے کہی ہے۔ کہا ہے اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بال بچوں میں تم کو وصیت کرتا ہے، مذکر کو مؤنث کا دگنا دو، بیٹی اکیلی ہو تو آدھا دو، بیٹی 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو 2/3 دو، اور باپ اور ماں ہو اور اولاد ہو تو چھٹا حصہ دو۔ اب ماں کا باپ کا حصہ تو بہت کم ہو گیا۔ اللہ آگے کہتا ہے لا تدرون آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ ایک طرف باپ ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ باپ اس کا اتنا مقام ہے، اس کو چھٹا حصہ، ایک بیٹی ہے تو آدھا مال، اور 2 بیٹی ہے تو 2/3 مال، بیٹی کو باپ پر فقیت اور فضیلت۔ یہ ظلم ہے، قسم اللہ کی ظلم نہیں ہے، یہ عدل اور انصاف ہے۔ باپ تو اب زندگی سے پیچھا چھڑا رہا ہے، مرنے کے کنارے ہے، وہ مر لے کے کیا کرے گا، اس کو خرچے کی کیا ضرورت ہے۔ بیٹا بیٹی کے سامنے زندگی پڑی ہے، آگے مستقبل ہے، اس کے اخراجات ہے، ذمہ داری ہے، شادی کرے گا یا بیوی کا مہر دے گا، نان نفقہ دے گا اعلیٰ اولاد کو، سارے رشتہ دار اب اس کے یہاں آویں گے، اس کو کھلاوے گا، چندہ چندی دینے کا کام کرے گا بیٹا۔ باپ تو اب بوڑھا ہو رہا ہے، بوڑھی ہو رہی ہے، وہ مر لے کے کیا کرے گا۔ اگر کہا جاتا کہ آدھا مال دے دو، باپ کو 2/3 مال دے دو، اب بیٹا بیٹی کو چرنی میں سب کو بانٹ دو، چونی دے کر کے یا بڑنی دے دو باپ ماں کو، تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوتا ہے۔ بڑھوا بڑھیا مال لے کے کیا کریں گے، سمجھا۔ تو دیکھ لیجیے اسلام کی دور رس نگاہ کیسی ہے کہ جس کو زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنا ہے، آگے کے مسائل ہیں، بیٹا بیٹی ہوگا، سب کی شادی بیاہ کرے گا، پڑھاوے گا لکھاوے گا، اپنی بیوی کا مہر دے گا اور رشتہ داروں پر خرچ کرے گا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اس کو تو تم کم دلواتے ہو۔ اب باپ کا مقام اونچا ہے تو اس لیے ترکہ پر باپ کا مقام اونچا ہے، ویسے بھی نہیں اگر کچھ ہوتا تو بیٹا جو نیک بیٹا ہوتا ہے وہ خود بھوکا رہتا ہے، اپنے ماں باپ کو کھلاتا ہے۔ اور چوتھا فلسفہ یہ ہے کہ مالی ذمہ داریوں کے اعتبار سے، اسی تھیوری کو یہاں بھی سمجھیے، مالی ذمہ داریوں کے اعتبار سے اللہ نے مال تقسیم کیا ہے۔ الزام اسلام پر اس بات کا بھی ہے کہ عورت پر اسلام نے ظلم کیا ہے، عورت اسلام میں مظلومہ ہے۔ دیکھو کیسے اس کو دیا گیا ہے، بھائی کا آدھا حصہ، بیٹے کا آدھا حصہ، برابر ہونا چاہیے نا، مرد عورت برابر ہونا چاہیے، بیٹا بیٹی سب تمہاری ہی اولاد ہے۔ ارے نہیں، فرق بیٹے بیٹی کی بنیاد پر نہیں ہے، فرق اخراجات کے اوپر ہے۔ بیٹا شادی کرے گا، جیسے جو ساری تفصیلات آپ نے سنی، بہن کو ترکہ مل گیا، بھائی باپ کے مال سے، بھائی مرے گا تو بھائی کے مال سے، شوہر مرے گا تو بیوی کے مال سے، بیٹا مرے گا تو بیٹے کے مال سے، کئی جہتوں سے اس عورت کو آ رہا ہے۔ اور لڑکی کی شادی کر دی گئی تو اس کے نان نفقے کا ذمہ دار اس کا شوہر مر گیا تو بیٹا۔ کروڑوں کی جائیداد والی عورت ہوگی، اپنے آپ پر خرچ کرنا اس پر واجب نہیں ہے، خرچ کرے گا اس کا شوہر ہی، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ شوہر پر خرچ کرنا ہے نہ بیٹے پر خرچ کرنا ہے، ایون اپنی ذات پہ بھی اس کو خرچ نہیں کرنا ہے۔ وہ مال لے کے کیا کرے گی، اربوں خربوں کا لے کے کیا کرے گی۔ یہ کم شکر ہے اللہ کا کہ ایسی عورت کو بھی جس کی تمام تر ذمہ داریاں دوسروں کے سر ہے، اللہ تعالیٰ نے کئی جہتوں سے ان کو مال عطا فرمایا ہے تاکہ اگر کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو تو وہ پریشان نہ ہو۔ اس کے پاس ماشاءاللہ ترکے کی لاکھوں کروڑوں کی جائیداد ہے،
اس کو بھی حق ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کوئی مسجد بنا دے۔ ماشاءاللہ ایک عورت سعودی عرب کے اندر آپ کو ایسی ملے گی، کویت میں ملے گی، امارات میں ملے گی، جو کروڑوں کروڑ کا پروجیکٹ منظور کرتی ہے، 10 کروڑ کا 25 کروڑ کا پروجیکٹ منظور کرتی ہے۔ وہ عورت اتنی مالدار ہے، اتنا ترکہ اس کو ملا ہوا ہے اپنے باپ بھائی سے۔ جس عورت کا خرچہ تمام تر اس کے شوہر پر ہے، بیٹے پر ہے، تو یہ تو عدل اور انصاف ہے بھائی۔ ورنہ اگر لڑکی کو برابر کر دیا جاتا یا لڑکی کو زیادہ دے دیا جاتا تو یہ لڑکے پر ظلم ہوتا، بیٹے پر ظلم ہوتا ہے۔ اور یہ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے ہزاروں سال عورتوں کو ایک ادھنی بھی نہیں دیا، جو عورتوں کو وارث مانتے ہی نہیں تھے، جو عورتوں کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، جو صرف شہوت رانی کا ذریعہ سمجھتے تھے، عورتوں کو کھوٹے سے باندھ دیتے تھے، جن کی عبادت خانوں میں عورتیں جا نہیں سکتی تھیں، وہ اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں، اللہ علیم حکیم کے اتارے ہوئے قانون پر۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ سے ڈرو، اور جو قانون اللہ نے بتایا ہے حق وراثت، اس کو فالو کرو۔ اور جیسے ہی مورث مر جائے، وارثان سب بیٹھو اور ترکہ تقسیم کر لو۔ چھوٹے بھائی بھی ہیں تو اسی طریقے سے اس پر خرچ کرو، حساب رکھو۔ کاروبار ہے، ابھی باپ نے 1 لاکھ کا کاروبار چھوڑا ہے، بانٹو گے کب؟ 20 سال کے بعد، جب وہ 1 کروڑ کا ہو جائے گا۔ اب بھائی بہن جب مانگنے آئے گا تو 1 لاکھ والا حساب کرو گے کہ باپ مرا تھا تو 1 لاکھ کا تھا، یہ تو میری محنت سے بڑھا، آخر اسی کیپٹل کو تو تم نے بڑھایا، تو تم نے اگر بڑھایا ہے تو اپنی اجرت لو مہینہ، تم کو کتنا مہینہ ملنا چاہیے تھا؟ تمہارے ایسا آدمی اگر کسی کا کاروبار دیکھے گا تو کتنے تنخواہ پر نوکر بنے گا کسی کے یہاں؟ اتنا کاٹ کر کے لاؤ، 10-20 لاکھ روپیہ اپنی تنخواہ لے لو، باقی 90 لاکھ روپیہ بانٹو، نہیں بانٹے گا، 1 لاکھ میں دے گا، باقی سب 90 لاکھ اس کا اکیلے کا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے اللہ۔ جیسے ہی مورث مرے، سارے وارثان کو اکٹھا کر لینا چاہیے اور مال کی تقسیم کر دینا چاہیے عدل و انصاف کے ساتھ، تاکہ یہ مسئلہ سماج میں نہ آئے، مسئلہ عدالت میں نہ جائے اور اسلام کی ہمارے عملوں سے جگ ہسائی نہ ہو۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔